آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ ان حالات میں بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. ہمارے آس پاس اسلام ہے، مسلمان ہیں، قرآن ہے، ہر طرف سے ہمارے پاس آوازیں آتی ہیں قرآن کی، حدیث کی، علماء ہیں. اب جو یہ ذرائع آپ دیکھیے، آپ اس وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے آپ میرا درس سن رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی سہولت ہے. اور اس دور کو جو اسلام کا اولی زمانہ ہے، دور ہے، اس میں دیکھیے کتنا مشکل تھا. صحابہ نے کتنی تکلیفیں اور کتنی آزمائشوں میں سے گزرے، وہ کتنے مصیبتوں کا مقابلہ کیا. حضرت سمیہ کو دیکھ لیں، حضرت عمار بن یاسر کو دیکھ لیں، حضرت یاسر کو دیکھ لیں، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں، حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، حضرت صہیب رومی کو دیکھ لیں، سلیمان فارسی کو دیکھ لیں. خود یعنی بڑے بڑے صحابہ، جید صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ کتنا مشکل تھا اپنے قبیلے کو چھوڑنا اور اپنے دوستوں کے طعنے اور ان کی باتیں سننا اور اپنے بڑوں کے ہاتھوں سے سزا پانا اور بڑی بڑی سزائیں بھگتنا. تو آج جو وقت ہمارے لیے غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسلام کی دولت عطا فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ ہم کس ماحول میں بیٹھے ہوئے مزے سے قرآن کی بات سن رہے ہیں، اور اگر پھر ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ باتیں پھر ناشکری میں ہوتی ہیں. اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہے اور آپ ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ جس زمانے میں حقوق کی بات کی جاتی ہے، آزادی کی بات کی جاتی ہے، دوسرے کے حق کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور مذہب ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کوئی کسی پر جبر نہیں کر رہا. آپ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیجئے، وہاں پر جو فتنہ کا لفظ استعمال ہوا وہ ہے ریلیجیس پرسیکیوشن کے لیے، مذہب کے نام پر دوسرے کو مارنا، پیٹنا، سزا دینا، اس کے لیے راستے تنگ کر دینا، یہ مذہبی تعذیب ہے. آج یہ زمانہ ختم ہو گیا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے، شکر کے ساتھ گزارنی چاہیے.